بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 2226 تک پہنچا تھا، یہ ہم نے بیان کر دی تھی، اور اگلی حدیث کا باب ذکر کر کے میں نے تھوڑا اس پہ کلام کرنا چاہا تھا۔ آج پہلے باب سن لیں، پھر حدیث سن لیں، پھر ہم اپنے کلام کو کنٹینیو رکھیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ باب قائم کیا ہے بابو اسمی منبع حرن، جس نے آزاد آدمی کو فروخت کیا اس گناہ کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں قیامت کے دن 3 شخصوں کے خلاف مدعی ہوں گا، یعنی 3 اشخاص ایسے ہوں گے جن کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے ان کی طرف سے مقدمہ قائم کرے گا، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو مخالف شخص ہوگا اس کو اس سے گویا کہ سزا اس کی جاری کرے گا، ان کا دفاع کرے گا، اس پر سزا جاری کرے گا۔ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جس کو میرے نام کے ساتھ عہد دیا گیا پھر اس نے اس عہد کے خلاف کیا، یعنی ایگریمنٹ اللہ کے نام کے ساتھ ہوا اور پھر اس نے اس ایگریمنٹ کے خلاف کیا، تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے توقیری ہے، اس نے اہمیت نہ سمجھی اللہ تعالیٰ کے نام کی اور معمولی سمجھ کے چھوڑا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ایسی ناانصافی ہوگی اس کو کھڑا کرے گا، اور جس نے کی ہوگی اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو اجرت پر طلب کیا، اس سے پورا کام لے لیا پھر اس کی اجرت نہ دی۔ 3 قسم کے اشخاص۔ تو اس میں ہم اب ترتیب سے کلام کرتے ہیں، تو جو پچھلا ہمارا کلام تھا وہ بھی کنٹینیوس میں ہو جائے گا۔ پہلا یہ کہ ایگریمنٹ اگر اللہ کے نام پر ہو، اللہ کے نام کے ساتھ ہو، جیسے گواہی حلف نامہ ہوتا ہے، بعض وقت وہ بھرا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ایسا ہے، یا اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کے خلاف کرے تو یہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہے۔ اسی پر قیاس اسی کا بھی ہے کہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ کسی کام کو کہ میں یہ نہیں کروں گا پھر وہ کر لے، اس میں بہت بڑی بے ادبی ہے کہ اس نے اللہ کے نام کو معمولی اور حقیر سمجھا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم قسمیں کھا کے سامنے والے کو یقین دلاتے ہیں کسی چیز کا، پھر اس کے خلاف کرتے ہیں، اس میں بھی گرفت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح نہ کریں، ورنہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک فریق کی حیثیت، معاذ اللہ مطلب یہ کہ میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں، گویا کہ ایک فریق اللہ تعالیٰ دوسرے فریق آپ، یوں مد مقابل آج، اور اللہ سے کون جیت سکتا ہے، اللہ سے کون بحث کر سکتا ہے، یعنی پھنسے گا آدمی۔ دوسرا جس پہ ہم پچھلے سابقہ پروگرام میں بھی آخر میں کلام کر رہے تھے کہ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی۔ تو اس طرح آج کل جو یہ لوگوں کو بیچا جا رہا ہے، بچوں کو بیچ دیتے ہیں، امیر گھرانوں کے اندر مائیں محروم ہیں، اور وہ اچھا اسی طرح اگر کوئی ماں اپنے بچے کو بیچ دے، ایسی بھی عورتیں ملی ہیں کہ جی اپنی بیٹی کو بیچ دیا، اپنے بچے کو بیچ دیا، کیوں میں غریب تھی تو اس لیے بیچ دیا۔ یہ انسان آزاد آدمی کو بیچ نہیں سکتے، یہ کوئی مال نہیں ہے کہ اس کو آپ بیچ سکیں۔ آزاد آدمی کوئی نہیں بک سکتا، صرف غلام سابقہ زمانے میں بکتے تھے اور اب غلام کا دور ہی نہیں ہے، تو آدمی کو نہیں بیچ سکتے، چاہے آپ کا چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح ہاسپٹلز وغیرہ میں چرا کر بچے کو بیچ دینا، یا مردہ شو کرنا، کسی اور کے بچے کو دکھا دیا اور ان کے بچے کو رکھ کر وہ کہیں اور بیچ دیا، اور فیملی اس کو پال رہی ہے، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ۔ اور جب بیچنا حرام ہے تو خریدنا بھی حرام ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ ایسے پیرنٹس جو ہیں جنہوں نے کسی کے بچے کو خرید کر اس کو چوم رہے ہیں اور پال رہے ہیں اسے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، نیک نہیں کر رہے، آپ بہت بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، آخرت میں آپ کی شدید گرفت ہوگی۔ اس بچے کو اس کے ماں باپ سے محروم کرنا، اس تڑپتی ہوئی ماں کے قلب کا کوئی احساس نہیں ہے آپ کو، اپنی خوشیاں عزیز ہیں، تو پھر بروز قیامت یہی بچہ آپ کے مخالف کھڑے ہو کر آپ کے گریبان تھامے گا، اور اپنے حقیقی ماں باپ کی شفقتوں سے محروم کیے جانے کا آپ سے جب حساب لے گا، اس وقت یہ جو مسکرانا ہے اور سالگرہ اور کیک کاٹ رہے ہیں اور فوٹویں کھنچوا رہے ہیں، شرم نہیں آتی کسی کے بچے کو خرید کر آپ اس طرح کر رہے ہیں، تو اس کا حساب کتاب دینا بہت ہی مشکل ہوگا۔ ایسے ہی بچوں کو بیچ دینا، ان کو پھر مزدور بنا لینا، فقیر بنا دینا، گداگر، حرام، میں نے سب اس کی نشاندہی کی۔ یوں ہی باہر کے ملکوں میں جھانسا دے کے جاب کے لالچ میں لے جانا اور وہاں غلام بنا لینا، ایک طرح سے ان کے کام لینا اور تنخواہیں کچھ بھی نہ دینا، ایسی بچیوں کو اغوا کر کے لے جانا اور ان کو غلط قسم کے گندے کاموں میں لگا دینا، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔
زندہ انسان کو، آزاد انسان کو نہیں بیچا جا سکتا۔ اچھا، زندہ سے مراد یہ نہیں کہ مردے کو بیچنا جائز ہے، وہ میں نے ویسے ہی ذکر کر دیا، یعنی آزاد آدمی کو بیچنا جائز نہیں، زندہ ہو چاہے مردہ۔ مردہ کو بھی یہ نہیں کہ مردہ کو آپ بیچ دیں، نہیں بیچ سکتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہمیں سن رہا ہے جو اس کاروبار کو کرتا ہو، فرض کر لیں، توبہ کر لیں، ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، کریم ہے، سرکشی نہ کریں، چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہمیں سن رہا ہے جس کے ساتھ ہو چکا ہے بیچارے کو، فرض کر لیں اس کو موقع مل رہا ہے، تو صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آزادی کی کوئی راہ بنا دے اور اپنے آپ کو پیاروں سے ملا دے، ہماری دعا یہی ہے۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی مزدور کو اجرت پر طلب کیا، اس سے پورا کام لے لیا، پھر اس کی اجرت نہیں دی۔ دیکھیں، اجرت وہ ہوتی ہے جو ہم کام کی طے کرتے ہیں۔ اب یہ دو طرح کے ہمارے امپلائی ہوتے ہیں، ایک اجیر خاص ہوتا ہے، عربک میں امپلائی کو کہتے ہیں اجیر، تو اجیر خاص، اجیر مشترک۔ اجیر خاص تو وہ جس کو آپ نے خاص اپنے کام کے لیے ایک مخصوص وقت کے اندر رکھا ہو کہ بھئی تم آفس میں ورک کرو گے صبح 8 سے شام 5، یہ آپ کا اجیر خاص کہلائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے اجیر مشترک کہ جو خاص آپ کے ساتھ ہی مل کے کام نہیں کرتا لیکن آپ کا کام کر رہا ہے، لیکن اسی وقت میں دوسروں کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، جیسے پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ ہوتے ہیں، ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں مختلف، کہ آپ بھی اس کو کام دیتے ہیں، وہ دوسروں کے کام بھی پکڑتا ہے، سب کے کام کر رہا ہوتا ہے، یہ اجیر مشترک کہلاتا ہے۔ تو اجیر مشترک جب آپ کا کام کر دے گا تب اجرت کا مستحق ہوگا، اور جیسا آپ نے طے کیا ویسا آپ کو دینا ہوگا۔ اجیر خاص کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کام 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا کام، ایک اوسط درجے کا، درمیانہ، اور ایک نچلے درجے کا۔ اگر آپ نے پہلے یہ طے کیا ہے مجھے اعلیٰ درجے کا کام چاہیے، تو پھر اگر وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے گا تو پوری اجرت کا مستحق ہوگا، ورنہ اگر اس نے ادنیٰ درجے کا کیا تو وہ اجرت کا مستحق نہیں۔ پھر بھی اگر آپ دینا چاہیں، تھوڑا کر کے دینا چاہیں، کم کر کے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ روکنا چاہیں کہ تم نے اعلیٰ درجے کا طے کیا تھا اور کام ایسا کیا، تو بالکل آپ کو حق حاصل ہے، اس کو اعلیٰ درجے کا کرنا ہوگا۔ اور اوسط درجے کا طے ہوا تو اوسط درجہ، ادنیٰ درجے کا ہوا تو ادنیٰ درجے کا کام۔ لیکن اگر کچھ بھی طے نہیں ہوا، آپ نے کہا یہ دیوار بنانی ہے، یہ ٹیبل تیار کرنی ہے، آپ کو یہ آفس ورک کرنا ہے، تو کم از کم اس کو درمیانے درجے کا کام کرنا ہوگا، کہ اگر آپ کسی کو دکھائیں کہ بھئی یہ کام کیسا کیا ہے، وہ کہے کہ ہاں نہ بہت اچھا ہے نہ بہت ڈل ہے، بس درمیانہ ہے، تو سمجھ لیجئے وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر کسی کو کام پر لگایا اور اس سے اعلیٰ درجے کا طے ہوا، اس نے ادنیٰ درجے کا کیا اور آپ نے اجرت روک لی، تو آپ اس حدیث کے تحت نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے مطلقاً کہا تھا یہ کام کرنا ہے اور اس نے درمیانے درجے کا بھی نہیں کیا، اس سے نچلے درجے کا کیا، بالکل تھرڈ کلاس قسم کا کیا، آپ اجرت روک سکتے ہیں اس کی، لیکن یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ تم نے تھرڈ کلاس کیا ہے، اس شعبے کے ماہر لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا۔ مثلا آپ نے ایک دروازہ بنوایا اور بڑا بیکار قسم کا آپ کو لگا، آپ نے دکھایا 2-4 کام کرنے والوں کو، انہوں نے کہا بالکل بیکار بنایا، تو یہ تو صحیح نہیں بنایا، یہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا اس وقت، کیونکہ اس نے ادنیٰ درجے کا کام کیا ہے۔ اب اگر آپ اس کی اجرت روک لیتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام تمہیں ایسا تو نہیں، تم نے تو میری چیز بگاڑ دی ہے۔ اسی طرح درزی کو بعض اوقات جیسے آپ دیتے ہیں تو وہ درزی صاحب اس کی ایک بازو یوں جا رہا ہے، ایک یوں جا رہا ہے، عید کے دنوں میں خاص طور پہ غلط قسم کے سوٹ اس نے کاٹ دیے، بنا دیے، وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ اوسط درجے کا کیا اس نے تو خراب کر دیا آپ کا، تو وہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا، یاد رکھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کا اجیر خاص ہے، وہ صحیح کام کرتا ہے جیسا طے ہوا، یا اجیر مشترک ہے، کام ختم کر لیا، اب وہ اجرت کا مستحق ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اجیر خاص جو ہوتا ہے یہ 2 وجوہات کی بنا پر اجرت کا مستحق ہوگا، یعنی 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جیسے آفس میں ہیں تو وہ اس ٹائمنگ کے اندر اپنے آپ کو وہاں پر حاضر رکھیں، چاہے کام نہ ہو۔ مثلا آپ نے آفس میں کسی امپلائی آئے ہوئے ہیں، کام ہی نہیں ہے، صبح 5 بجے آئے، شام 8 بجے چلے گئے، کام آپ نے کچھ نہیں دیا، وہ سیلری کا مستحق ہوگا۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے بھی ہم نے تمہیں بلایا تو تھا لیکن کام ہی نہیں تھا، تم نے کام تو کیا نہیں تو تنخواہ کیسی؟ وہ اجیر خاص ہے، وہ اپنے آپ کو بانڈ رکھتا ہے آپ کے ساتھ، وہ کہیں اور نہیں گیا، وہ اجرت کا مستحق ہے۔ دوسرا یہ کہ اس حاضری کے ساتھ ساتھ اگر کام ہے تو وہ کام بھی کرے، اور کام پھر وہی جو میں نے آپ کو بتایا، اعلیٰ درجہ طے ہے تو اعلیٰ درجے کا، ورنہ اوسط درجے کا کم از کم وہ کرے۔ تو اگر آپ کا امپلائی آیا اور اس نے ٹائم بھی پورا دیا اور کام بھی وہی کیا جیسے شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ ہے پھر حدیث کہ اسے فوراً سے پیشتر آپ اجرت دیں۔
دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آیا اور کام ہی آپ نے نہیں دیا اس کو، لیکن وہ اس ٹائم کے اندر رہا، تب بھی اس حدیث کے تحت آئے گا کہ فوراً کام وہ تو موجود ہے، آپ نے کام نہیں دیا نا، تو آپ کو اجرت اس کو دینی ہی پڑے گی۔ ہاں وہی تیسری چیز کہ آیا اور کام چوری کر کے بھاگ گیا، تو جتنی دیر حاضر رہا اتنی کی اجرت ہوگی، باقی جو بھاگ گیا، دیر سے آیا اور جلدی چلا گیا، اتنی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، آپ روک سکتے ہیں، یہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا۔ ایسی آیا اور کام ہی نہیں کیا، بیٹھا رہا پورے ٹائم، کام ہی نہیں کیا، اس دن کی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، وہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا۔ اچھا، اب ایک اور صورت ہوتی ہے، وہ آیا بھی، اس نے کام بھی کیا، بلکہ اوور ٹائم لگا دیا، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، آپ نے طے کیا اتنا پیسہ دوں گا، لیکن کام اس سے 10 گھنٹے کا لیا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ یا تو آپ پہلے اس سے طے کریں، اور یہ ہونا یہ چاہیے کہ بھئی 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، لیکن کبھی ہم نے زیادہ کروا دیا تو پر گھنٹہ آپ کو اتنا دیں گے، پر آور اتنا مزید آپ کو دیا جائے گا، اس کو اوور ٹائم آپ کہتے ہیں۔ تو اب کام زیادہ لینا اور پیسے کم دینا یہ بالکل غلط ہوتا ہے، یہ ایک ظلم ہے اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا بھی حساب کتاب دلوائے گا، اور امپلائی جو ہے امپلائر کو پکڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھ سے کام زیادہ لیا اور اجرت مجھے کم دی۔ تو اس لیے یہ بھی تھوڑا سا ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے لوگوں سے مطلب نرمی کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ میری وہ جو بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، بعض اوقات ماسی ایسے مخصوص کام لیے جاتے ہیں، پہ آپ کو کپڑے دھونے ہیں اور آپ کو ڈسٹنگ کرنی ہے، یا برتن دھونے ہیں فرض کر لیں، لیکن آپ نے اس سے اضافی کام باتھ روم بھی دھو دو، یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو، اور اگر نہ ہو تو اس کو نوکری سے نکالنے کی یا کام چھڑوانے کی دھمکیاں دی جائیں، تو بیچاری کو اجرت دے رہے ہیں آپ کم کاموں کی اور کام زیادہ لے رہے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ نہ کریں۔ آپ اگر کام زیادہ لے رہے ہیں تو ان کاموں کا زیادہ پیسہ دیں اس کو، ٹھیک ہے نا، ورنہ جتنا آپ نے کام طے کیا ہے اتنا۔ اور یوں بھی نہ کریں کہ کام اس نے کیا لیکن آپ نے ہیلے بہانے کر کے جان بوجھ کے اس کے پیسے کاٹ لیے، حالانکہ وہاں شرن کٹتے نہ ہوں، تو اس وعید کے تحت آئیں گے۔ تو تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو اجرت پر طلب کیا، اس سے پورا کام لے لیا، پھر اس کی اجرت نہیں دی، تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے، بہت ضروری ہیں، اور بھی اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں، لیکن قلت وقت کی بنا پر ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جب ایک مزدور کام کر لیتا ہے، یاد رکھیں آپ کو اس کو پیسہ دینا ہی ہوگا، یہاں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینا پڑے گا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہود ببیع ارضہم ودمنہم حین اجلاہم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلا وطن کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی زمینیں اور گھروں کے نشانات فروخت کر دیں۔ تو یہ مطلب جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا، وہاں رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، تو سرکار نے ان کو مدینہ بدر کیا اور باہر نکالا جلا وطن، تو اس وقت یہ بات ذکر کی جا رہی ہے۔ تو اس پر حدیث کوئی نہیں لے کر آئے، بس یہ ایک باب قائم کر کے حدیث نہیں لائے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب بیع العبید والحیوان بالحیوان نصیعۃ، یعنی غلام کو غلام کے بدلے اور جانور کو جانور کے بدلے ادھار فروخت کرنا، اس کا باب۔ تو اب اس میں 2228 نمبر حدیث پاک ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ پہلے اس میں عنوان کے اعتبار سے دیکھ لیں، کیونکہ حدیث بعض اوقات امام بخاری کے جو قائم کردہ باب ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی، میچ نہیں ہوتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر آپ یوں کریں کہ ایک بھینس آپ نے کسی کو کہا یہ بھینس لے لو، میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں ایک اور بھینس مجھے بعد میں دے دینا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ مطلب یہ کہ ادھار اس طرح بیع نہیں ہو سکتی ہے، نقد تو ہو سکتی ہے کہ ایک بھینس آپ کے پاس ہے، دوسری اس کے پاس ہے، مثلا وہ دودھ والی ہے اور یہ دودھ والی نہیں ہے، اسے ایسی بھینس کی ضرورت ہے جس کو وہ پیگننٹ کروائے اور بعد میں اس سے دودھ حاصل کرے، اس کو بچے کی ضرورت ہے، اور آپ کو دودھ بیچنا ہوتا ہے، آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ میں اپنی گائے بھینس تمہیں بیچتا ہوں، تم اپنی بھینس اس کے بدلے میں مجھے بیچ دو، یہ جائز ہے، لیکن یہ نقد جائز ہوگا، ادھار منع ہوگا، بس یہ اس کا اصل ہے۔ اور اب جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھیں، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں،
یعنی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ فرمایا تھا تو یہ بڑے خاندان کی تھی، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ ہوتا یہ تھا جو خواتین ہوتی تھیں انہیں تقسیم کیا جاتا تھا، وہ باندیاں ہو جاتی تھیں، کنیزیں بن جاتی تھیں اور ان کو تقسیم کرتے تھے۔ تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ پھر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہیں، مناسب ہیں کہ وہ آپ کے پاس ہوں تاکہ ان کی اسی حساب سے قدر بھی ہو۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہبہ تھا گویا کہ اس سے رجوع فرمایا اور ان سے وہ واپس لے لی، اور پھر باقاعدہ آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح فرمایا تھا۔ تو یہ واقعہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ تو خیر اب دیکھیں عنوان سے مطابقت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہبہ سے رجوع جائز ہوتا ہے بعض صورتوں میں، جیسے یہاں پر تھا۔ بابو بیع الرقیقی، غلام کی بیع کا باب۔ اب یہ غلاموں کا دور تو نہیں ہے، لیکن بہرحال برکت کے لیے ہم حدیث کو پڑھ دیتے ہیں۔ 2229 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم قیدی عورتوں یعنی باندیوں سے جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں، پھر ہم ان کی قیمت کو پسند کرتے ہیں، تو ان سے عزل کرنے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے پوچھا، کیا تم ایسا کرتے ہو؟ اگر تم ایسا نہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جس روح کے نکلنے کے متعلق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ نکل کر رہے گی۔ اب پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر جیسے کوئی کنیز پہلے دور میں ہوتا تھا، حملہ کیا، عورتیں قبضے میں آ گئی ہیں، تو وہ شرعی لحاظ سے کنیز بنتی تھیں، وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھیں یا جو امیر ہوتے تھے ان کو ملتی تھیں، اور شرعی لحاظ سے وہ آقا اور وہ ان کی باندی کہلاتی تھیں، کنیز کہلاتی تھیں، اور آقا اپنی کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا۔ شریعت نے اجازت دی تھی بغیر نکاح کے ان سے جسمانی تعلق قائم ہوگا تو بالکل جائز اور طیب ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔ پہلے اس کو ذہن کو کلیئر کر لیجئے کہ شریعت نے ہمیں تمام چیزیں سمجھائی ہیں۔ زنا کا تصور شریعت نے دیا ہے، نکاح کا تصور شریعت نے دیا ہے۔ آپ ایک شریعت کے دیے ہوئے نکاح کے تصور کو بنیاد بنا کر اسی شریعت نے جب کوئی اور قاعدہ قانون بیان کیا تو اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے۔ بھائی آزاد عورت سے نکاح کو لازم کیا اور کنیز یا باندی سے بغیر نکاح کے تعلق کو اللہ نے جائز قرار دیا، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کنیز یہ کہنے والے؟ دیکھیں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، یہی ایک جوڑا تھا نا کائنات میں۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی ٹیڑھی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، پھر ان کی اولاد کا آپس میں نکاح ہوا۔ کیا بظاہر یہ بھائی بہنوں کا نکاح نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں، اور تفصیل سے اس پہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔